بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الاخلاص مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ۔ قاف کو موٹا پڑھا جائے گا اور لام کے اوپر جزم ہے، قوف کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یہ ہا موٹا ہے، موٹا ہا پڑھا جائے گا یعنی پر پڑھا جائے گا۔ هو اللہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اب اسی طرح لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح لام کے اوپر شد ہے۔ شد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اب دیکھیں یہ واو کے اوپر زبر ہے تو واو کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ اس لام سے جو پہلے والا الف ہے اس کو سکپ کر دیں گے اور اس لام کو سکپ کر دیں گے، یہ لام بھی سکپ ہو جائے گا اور یہ الف بھی واو کو ڈائریکٹ دوسرے لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ قل هو اللہ احد۔ اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہا کی آواز کو باریک رکھنا ہے، یہ باریک ہا ہے۔ اکثر لوگ اس کو احد پڑھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہو جاتا ہے، اور اکثر ہا کے اوپر جو زبر ہوتا ہے اس کو بھی سکپ کر دیتے ہیں، زبر کو بھی پورا نہیں پڑھتے، ہا کو باریک نہیں پڑھتے اور زبر کو سکپ کر جاتے ہیں۔ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب وقف کریں گے تو دونوں پیش کو سائلنٹ کر دیں گے اور دال کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا اور قلقلہ کیا جائے گا۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ ہا کو صاد کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور صاد موٹے حروف میں سے آتا ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ ہا کے بعد جو الف اور لام ہے اس کو سکپ کر دیں گے، ہا کو صاد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، وقف کرتے ہوئے دال پہ قلقلہ کیا جائے گا۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ لم یلد، جب لام کو میم کے ساتھ ملانا ہے اس پہ غنہ نہیں کرنا۔ اکثر لوگ اس کو جب پڑھتے ہیں تو یوں پڑھ دیتے ہیں جیسے لم یلد ولم یولد۔ لام کے بعد جو میم ہے اس کے اوپر غنہ نہیں کرنا، بلکہ لم یلد ولم یولد۔ جب واو کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس سے پچھلے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے تب یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، ان کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب اکثر لوگ اس کو لمبا نہیں کرتے، اس طرح پڑھ دیتے ہیں جیسے وَلَمْ يُولَدْ۔ یہ اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ اس کو صحیح کر کے پڑھا جائے گا۔ جب وقف کریں گے تو دال پہ قلقلہ ہوگا، جیسے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ۔ اس پہ بھی دیکھیں اکثر لوگ اس پہ غنہ کر دیتے ہیں، ولم پڑھ دیتے ہیں، بلکہ اس پہ غنہ نہیں کیا جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ،
جو نون کے اوپر جزم ہے اس کو سکپ کر دیں گے. کاف کے اوپر پیش ہے، کاف شد ہے، کاف کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. اسی طرح ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. کفواً احد، اس پہ بھی ہا کو باریک پڑھا جائے گا. جب وقف کریں گے دال کے دونوں پیش سائلنٹ ہو جائیں گے اور دال پہ قلقلہ کیا جائے گا. کفواً، اس پہ بھی اکثر لوگ غنہ کر دیتے ہیں. کفواً پہ غنہ نہیں کرنا بلکہ اس کو جلدی سے پڑھنا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب ہم ایک بار پوری سورت ایک ساتھ پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. امید ہے آپ کو اچھی طرح سورہ سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ.